شیخ، دین اسلام میں دم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جس طرح مریض پہ دم کیا جاتا ہے، بچوں پر بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ دم کرنا عربی میں اس کو کہتے ہیں رقیہ کرنا، ٹھیک ہے؟ لوگ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رقیہ شرعی ہے، شرعی دم کرنا، اور بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جھاڑ پھونک، ٹھیک؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے عربی کا ترجمہ کرتے ہیں ہم رقیہ کا۔ تو رقیہ جو ہے وہ اپنے اوپر خود کرنا، یہ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل ہے کہ بندہ خود اپنے اوپر کرے۔ ایک یا جو عالم ہے یا راقی ہے دم کرنے والا، دوست احباب ہیں، ٹھیک ہے، وہ از خود مریض پہ دم کرتے ہیں، از خود۔ جیسے جبریل ملنے آئے نبی علیہ السلام سے، آپ کی طبیعت خراب تھی، جبریل نے آپ کو دم کر دیا، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ ارقیک اللہ یبریک من کل شیء یؤذیک من کل شیطان وہام وعین اللام، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، وہ خود کر دے یا آپ اپنے اوپر خود کر لیں۔ تیسری شکل جو جواز ہے، منع تو نہیں ہے لیکن غیر اولا ہے، یعنی غیر افضل ہے، وہ کیا کسی سے اپیل کرنا کہ آپ مجھ پہ دم کریں، یہ غیر افضل ہے، منع نہیں ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ بدعت ہے، لیکن یہ غیر افضل ہے۔ آپ یہ خود کر رہے ہیں، سب سے اچھا طریقہ اس کا یہی ہے۔ لیکن روایتیں ملتی ہیں تو طلب دم کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ ہر بندہ اس طرح کی پڑھائی نہیں کر سکتا، نہیں اندازہ ہوتا اس کو، پیناڈول تک تو چلتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے پھر، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدہ مگر یہ ہو، یہ نہیں کہ ان کے پاس گیا تو شفا ملی یا ان کی بھوک کے اندر شفا، یہ تو کفر اور شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی اللہ نے ان کو علم دے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بات کو بہتر سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام ٹھیک کے پاس بھی مسائل آ جاتے تھے، ایسے سیدہ عائشہ کے پاس بھی آ جاتے تھے دم کروانے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ نے بلکہ ایک بچی کو کہا، بخاری میں آتا ہے استرقوا لہا، اس بچی کو دم کرواؤ۔ اس کا چہرہ دیکھا نبی علیہ السلام، پہچان کے اس کو نظر دے، آپ نے کہا اس کو نظر لگی بھی، اس کو دم کروا لو، اس طرح، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال تو دم کروایا جا سکتا ہے، مگر یہ خلاف اولا ہے، بس اتنی سی بات، خلاف اولا، بہتر ہے کہ آپ خود ہی کر لیں یا وہ خود کر دے آپ کو، یہ سب سے اچھا۔ اب اس میں کتاب و سنت کو سامنے رکھنا ہے، وہ اگر ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں یا معنی نہیں، سمجھ جائیں کہ وہ پھر رانگ نمبر ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس سے پھر آپ کو نہیں کروانا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ سمجھ لیں کتاب و سنت سے علاج ہوگا، عالجیہا بکتاب اللہ، ٹھیک ہے؟ مسلم میں حدیث ہے وہ رقیہ وہ دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سب سے اچھا تو ہے کہ آپ براہ راست مریض کو دم کریں، مرد عورت کو، عورت مرد کو دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سامنے بٹھا کے باپردہ دم کریں، یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ اس میں وسا اوقات راقی جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ضرورت کی چیز ہے، علماء نے اس کی بھی اجازت دی، بہت سے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، اور لکھا ہے باقاعدہ بڑے بڑے علماء نے کہ نہیں ان کو کیا ضرورت تو ڈاکٹر کو ہوتی ہے، اس میں تکلیف تو عالم سے ہے نا، ڈاکٹر سے کوئی تکلیف نہیں۔ میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر کیا کچھ کرتے ہیں، میں خود 6 سال ڈاکٹر کے ساتھ چلا ہوں، تو یہ عجیب سی بات ہے لوگوں میں نا۔ ہاں اگر کسی کے دل میں شیطانیت ہے یا کوئی فتنہ ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ضرورت کی چیز ہے، بسا اوقات اس پہ کوئی شیطان یا جن حاضر ہوتا ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، پھر تو بات ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یا تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھے گا، نہیں تو پھر، ٹھیک ہے جی؟ بہرکیف تو یہ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں احتیاط یہی ہو کہ براہ راست جسم پہ ہاتھ نہ رکھا جائے، سر پہ براہ راست ہاتھ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ شیخ عمران ہارون کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، سلمہ اللہ وبارک فیہ ہے۔ اچھا جی، اب رہ گیا پانی پہ دم کرنا، ٹھیک ہے، یا کھانے پینے کی اشیاء پہ، ٹھیک ہے جی؟ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اس بنیاد پہ کہ شرح السنہ میں سیدہ عائشہ سے یہ فتویٰ منقول ہے، ٹھیک ہے؟ شرح السنہ امام بغوی کی، اور اس پر شیخ ارشاد الحق آثری حفظہ اللہ تعالی کا پورا ایک کلپ آیا ہوا ویڈیو، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ میں دستیاب ہے، یوٹیوب پہ تلاش کیا ہے، ایک بات یہ، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کے آثار ملتے ہیں، امام مجاہد سے ملتے ہیں، امام عطا سے ملتے ہیں، حتیٰ کہ امام عطا نے تو یہاں تک کہا کہ اس کا انکار صرف اہل کوفہ ہی کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اس کے اوپر، اور میں نے کیا لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ زندہ تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، مبارکباد بھی دے لکھنے پہ، اور کہا کہ آپ نے میرا بھی حوالہ دیا تو میری وہ کتاب جس میں نے اس کا اس بات کیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے بھیج دیں۔ شیخ نے بھی لکھا ہوا ہے، اور شیخ بن باز سے بھی پوچھا گیا،
ٹھیک ہے نا. شیخ ابن عثیمین بھی اس کے قائل ہیں, شیخ البانی بھی ہیں, ابو عبد المجید صاحب ہیں, پھر مناج گورپور ہیں. کسی ایک کا نام تھوڑی ہے یہاں پہ ہمارے. جو انکار کرتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کس بنیاد پر کرتے ہیں, یہ عجیب بات ہے. حتیٰ کہ میں نے تو احتراماً لکھا ایک جگہ, میں نے احتراماً لکھ دیا کہ اس میں اختلاف ہے. تو مجھے ایک عالم دین جو مدینے سے پڑھ کر ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں اختلاف تو آپ لوگوں نے پیدا کیا, ماضی میں تو ہے ہی نہیں. پیچھے انکار کس نے کیا اس کا, ہے ہی نہیں کسی کتاب کے اندر, بحث ہی نہیں ہے اس کی. ہمارے ہاں بڑا عجیب سا پانی کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں فلانا. اچھا ڈائریکٹ پھونک باتیں جراثیم نہیں جاتی, یہ تو عقیدہ ہی باطل ہے. بدشگونی لے رہے ہیں آپ بدشگونی لے رہے ہیں کہ تھو کرنے سے جراثیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ نہیں لگتے کیا؟ وہ کرونا تو آپ کا منہ باندھ دیتا ہے, ڈائریکٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے. یا پھر تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ آپ کی بیماری متعدی ہو جاتی ہے تھو کرنے سے. اچھا پھر ایک مسئلہ ہمارے جو عالمی گروپ کے اندر آیا, وہ جو ہمارے ایک شیخ صاحب بڑے مشہور ہیں, وہ اسی طرح کہتے ہیں تھو کی اجازت ایسے نہیں ایسے ہے. ٹھیک ہے, اپنے انداز سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ کبیر نے بھی آپ کو اجازت دے دی. کہیں گے شیخ کبیر کون ہے؟ اب تو سارے ہی بڑے بڑے ہیں. میں نے کہا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ. شیخ نے اپنے ایک وائس میں کہا ہے کہ خارجی استعمال کے لیے ہو تو پھر جائز ہے. کیا مطلب؟ پینا نہیں ہے, چھڑکاؤ کرنا ہے, نہانا ہے. شیخ نے کہا جائز ہے. تو مجھے کہا کہ ہاں تو دیکھیں شیخ صاحب نے بھی یہ تو کہا نا کہ خارجی استعمال کے لیے جائز ہے. تو میں نے کہا خارجی اور داخلی کی تو بحث ہی نہیں, بحث تو تھوتو پہ ہے. تھوتو تو کروا دیا آپ نے. بات آئی سمجھ؟ جب تھوتو ہو گئی تو بات تو ختم ہو گئی نا, بحث تو اسی پہ ساری. پینے نہانے کھانے پینے کی تو بحث ہی نہیں ہے نا. تھوتو کرنا پانی تو یہ کیسا ہے, وہ تو آپ نے اجازت دے دی. تو بس بات ختم ہو گئی. شیخ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں مسئلہ پاکستان میں, ہمارے نزدیک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, شیخ حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ہو. تو باہر کہ تو یہ مختلف ہی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. کوئی بچتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک یہ سلف صالحین سے ثابت ہے, پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھتکارنے کا جو عمل ہے یہ ایک طریقہ کار ہے دم کا. اس میں ہرگز عقیدہ یہ نہ ہو کہ ان کے تھتکارنے میں بڑی شفا ہے, یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے. بسم اللہ تربت اردینا وریقت بعدنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. تھوک بھی ہمارا, مٹی بھی ہماری, پانی بھی ہمارا. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے. تو لہذا پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے.